صفائی نصف ایمان ہے، یہ بات صرف فرما نہیں، یہ دل کا ایک احساس ہے جو رب کی پہچان ہے۔ صفائی سکون دیتی ہے، صفائی روشنی لاتی ہے۔ السلام علیکم گائز، کیا حال چال ہے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ انہی نیک دعاؤں کے ساتھ آج کے اپنے ولاگ کا آغاز کرتی ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور رمضان کی بھرپور برکتیں سمیٹ رہے ہوں گے۔ آج کا دن میرے لیے بہت خاص ہے چونکہ ایک تو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، اسی نسبت سے ہم نے اپنے گھر میں درس قرآن رکھنے کا ارادہ کروایا ہے، محفل رکھنے کا ارادہ کروایا ہے۔ جب گھر میں کلام الہی کی محفل سجنے والی ہو تو سب سے پہلے انسان اپنے گھر کی طرف دیکھتا ہے، پھر اپنے دل کی طرف۔ آج کا میرا پیغام آپ کے لیے یہ بھی ہے کہ ہم روز اپنے گھروں کو صاف کرتے ہیں، کبھی اپنے دل کو بھی صاف کیا کریں، کسی کو معاف کیا کریں، کسی سے معافی مانگ لیا کریں اور نیت صاف کیا کریں، کیونکہ جو اصل خوبصورتی ہوتی ہے وہ صاف دل میں ہے۔ ہمارے گھروں میں درس قرآن کی تیاری ہوتی ہے لیکن دل کی تیاری سب سے امپورٹنٹ معنی رکھتی ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ مکمل صفائی کی جائے۔ حدیث کا مفہوم بھی ہے نا کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ یہ جملہ ہم سب سنتے ہیں لیکن آج میں نے اسے فیل کیا جب میں نے کمرے کی صفائی سٹارٹ کی تو دل میں خیال آیا جیسے یہ مٹی، جیسے یہ کچرا ایک سائڈ پہ ہو رہا ہے، ہٹ رہا ہے، کاش کہ دل کی بھی میل اسی طرح ہٹتی جائے۔ ہم روز کمروں کو تو ترتیب دیتے ہیں، ان کی ارینجمنٹ کرتے ہیں، بکھری چیزیں سمیٹتے ہیں، مگر دل میں بکھری ناراضگیاں وہ کیوں ویسے ہی رہنے دیتے ہیں؟ میں واش روم صاف کر رہی تھی، پانی بہہ رہا تھا اور میں خاموشی سے رگڑتی جا رہی تھی، ٹائلوں پر جبھی میل اتر رہی تھی کیونکہ ہر چیز تو چمک اٹھتی ہے۔ میرے ذہن میں خیال آ رہا تھا یہ جگہ تو ہم روز استعمال کرتے ہیں، اسی لیے یہاں میل جم جاتی ہے۔ شاید دل بھی ایسا ہوتا ہے، روز کے دکھ، روز کی باتیں آہستہ آہستہ تہہ بنا لیتی ہیں۔ واش روم میں نے صاف کر لیا تھا تو کچھ صفائیاں وغیرہ بھی کرنی تھی، تب مجھے سمجھ آ رہا تھا جب باہر کی بے ترتیبی ختم ہو جاتی ہے تو اندر بھی سکون اترتا ہے۔ میں کپڑوں کو تہہ لگا رہی تھی، اب کپڑوں کی جو سیٹنگ ہو رہی تھی مگر شاید اصل میں اپنے دل کی ترتیب ہو رہی تھی۔ جیسے جیسے میں کپڑے ترتیب پہ رکھتی جا رہی تھی ویسے ویسے سوچ میں بھی ترتیب پاتی گئی، فضول چیزیں الگ کرتی تو جیسے لگا کہ دل کا بوجھ بھی کم ہو گیا ہو۔ میں ایک کپڑے کی تہہ لگاتی تھی، ایک کپڑا سیدھا کرتی تھی، شکنیں ہموار ہوتی تھی، دل میں بھی کچھ الجھنیں سلجھتی جا رہی تھی۔ کپڑے سنورتے گئے تو کمرہ نکھرتا گیا، دل سنورا تو سکون اترتا گیا، بکھرا ہوا سب سمیٹ لیا، خیالوں کو بھی ترتیب دے دیا، ظاہر کی سلوٹیں ختم ہوئیں، باطن کو بھی نرم کر دیا۔ کپڑوں کو میں نے تہیں لگا لی تھی، اس کے بعد میرا بھی بہت زیادہ کام پڑا ہوا تھا۔ میں نے باہر کا شیشہ صاف کیا، تو منظر نکھر گیا۔ دل صاف ہو تو انسان سنور گیا، کیونکہ ہم سب کے دل میں کبھی نہ کبھی کسی بات کا دکھ، کسی سے ناراضگی، کسی سے مقابلہ اور یہ سب چیزیں جم کر دل پر تہہ در تہہ جم جاتی ہیں۔ آج صفائی کرتے ہوئے میں نے دل سے دعا کی کہ یا اللہ، اگر میرے دل میں کسی کے لیے کوئی کینہ ہے، کوئی ناراضگی ہے تو اسے ختم کر دے، بلکہ اگر ہمارے سب کے دلوں میں کسی کے لیے کوئی بھی ناراضگی ہے، پہلی بات تو رمضان کا مہینہ، اپنے دلوں کو صاف کیجئے۔ صاف گھر سکون نہیں دیتا بلکہ صاف دل کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ کینہ چھوڑ دو، دل ہلکا ہو جائے گا، معاف کر دو، رب راضی ہو جائے گا۔ جو دل صاف کر لیتا ہے وہی اصل میں کامیاب ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے چہروں کو نہیں دیکھتے ہیں، ہمارے دلوں کو دیکھتے ہیں۔ اگر دل صاف ہوں گے، اگر ہمارے اندر صاف ہوگا تو چھوٹا سا گھر بھی جنت جیسا لگتا ہے۔ اگر دل میں میل ہو تو بڑی سے بڑی جگہ بھی بے سکون لگتی ہے، بڑی سے بڑی جگہ پہ بھی ہم سکون نہیں لے سکتے۔ ہم سب روز اپنے گھروں کو صاف کرتے ہیں لیکن دل کی صفائی زیادہ ضروری ہے۔ اگر دل میں غصہ ذرا سا بھی ہے نا تو ہم سکون نہیں لے سکتے۔ تو آج سے آپ نے بھی انشاءاللہ نیت کرنی ہے کہ ہم اپنے دلوں کو بھی صاف رکھیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو صرف دلوں کو دیکھتا ہے نا۔ گھر سنوارا تو سکون مل رہا تھا، دل سنوارا تو نور مل جاتا ہے۔ جو دل سے کینہ نکال دے گا اسے رب کا قرب مل جاتا ہے۔ میں نے آج دل ہی میں یہ نیت کر لی کہ اگر کسی سے
دل آزاری ہوئی تو میں نے اس کو معاف کر دینا ہے، کیونکہ جب گھر میں قرآن کی محفل ہو دل میں کینہ نہیں ہونا چاہیے۔ رمضان بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ دل نرم ہو جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ کل میں نے آپ کو ویڈیو میں مٹر دکھائے تھے، تو یہ مٹر جو تھے یہ فریز کرنے تھے، کیونکہ رمضان ہوتا ہے، پھر افطاری کا اکثر بعضوں کا ٹائم ہوتا ہے تو ٹائم نہیں ملتا کہ ہم مٹر فوری طور پہ نکال لیں، تو ان کو میں نے فریز کیا۔ فریز کس طرح کرنا ہے کہ سب سے پہلے میں نے مٹر کو دانوں کو نکال لیا، اس کے بعد ان کو پانی لے کے جس میں یہ بھیگ جائیں مکمل طور پر، پانی کو بوائل کیا، اس میں 1 ٹی اسپون میں نے نمک ڈالا، اس میں ایک چمچ جو ہے وہ چینی کا ڈالا۔ جب اس کو اچھی طرح ابال آ گیا تو اس میں 2 سے 3 منٹ کے لیے مٹر ڈال کے ان کو نکال دیا۔ پھر مٹروں کو اچھی طرح آپ نے خشک کر لینا ہے۔ جب مکمل طور پر یہ خشک ہو جائیں، مکمل طور پر آپ کو یہ فیل ہو کہ ان میں ذرا برابر بھی پانی نہیں رہا، آپ خشک کسی جالی کے کپڑے پر بھی کر سکتے ہیں، تو پھر آپ نے ان کو شاپروں میں ڈال کے رکھ لینا ہے۔ پھر میں نے ڈرائنگ روم کی صفائی شروع کی، اور میرے ساتھ یہ لمحہ پھر پیش آ رہا تھا کہ جب میں صفائی کے بعد خاموش ہو کر سارا کچھ صاف کر رہی تھی، گھر صاف کر رہی تھی، سامان کو ترتیب دے رہی تھی، لیکن میں خود سے یہی سوال کر رہی تھی کیا میرا دل بھی اتنا ہی صاف ہے؟ ہم اکثر لوگوں کی باتوں کو دل پر لے لیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی ناراضگیاں، چھوٹی چھوٹی باتیں جمع کر لیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ سکون نہیں ملتا ہمیں۔ آج مجھے یہ فیل ہوا کہ اصل سکون فرش دھونے سے نہیں ملتا، اصل سکون ہمیں صفائیاں کرنے سے نہیں ملتا، اصل سکون جو ہے وہ دل دھونے سے ملتا ہے، اصل سکون وہ دل کو صاف کرنے سے ملتا ہے، دل کی میل کچیل ختم کرنے سے ملتا ہے۔ اگر ہم دل میں ناراضگیاں رکھے رہیں گے، روزے بھی رکھیں گے، تو ہمارے روزوں کا کوئی فائدہ نہیں، ہماری نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر ہمارے اندر دوسروں کے لیے بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے، ناراضگیاں بہت ہیں، ہم معاف نہیں کر پا رہے، تو ہمارے ایسی عبادات کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ جب دل ہی نہیں صاف کیا تو ان عبادات کا کیا فائدہ؟ فرش چمکا تو آنکھوں کو اچھا لگا، دل چمکے تو رب کو اچھا لگے۔ گھر سنوارنے سے مہمان خوش ہوتا ہے، اور دل سنوارنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ آپ بھی کوشش کیا کریں، ایک تو یہ بابرکت مہینہ ہے، اس میں نیکیوں کی سیل لگی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ایک نیکی کا اجر 70 گنا زیادہ دیتے ہیں، تو آپ بھی اپنے دل صاف کریں۔ دل سنوارنا جو ہے، اگر آپ عام دن میں دل صاف کرتے ہیں کسی کے لیے تو اللہ تعالیٰ تو خوش ہوتے ہیں، اور آپ خود سوچیں کہ یہ رمضان کا بابرکت مہینہ، رمضان کا پیارا، رمضان کا خوبصورت مہینہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم دوسروں کے لیے اپنے دلوں کو صاف کریں، ہم دوسروں کے لیے اپنے دلوں کو سجائیں۔ کہ آج ماشاء اللہ سے رمضان کا چھٹا روزہ ہے، تو رمضان کا جو چھٹا دن ہے وہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ یہ مہینہ صرف گزرنے کے لیے نہیں، بلکہ ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کے لیے، ہم نے اپنے آپ میں بہت زیادہ چینجز لانی ہے۔ ہر دن ایک نیا موقع ہے توبہ کا، اصلاح کا، اور قرب الہی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے روزے بھی قبول فرمائے، ہماری دعائیں جو ہم عبادات کرتے ہیں، ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو بہت زیادہ خوشیاں دے، آپ کی عبادات قبول فرمائے، کیونکہ رمضان تو وہ مہینہ ہے نا جس میں شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، مغفرت عام کر دی جاتی ہے۔ اگر اس مہینے بھی ہم دل سے حسد نہ نکال سکیں، ناراضگیاں ختم نہ کر سکیں، کسی کو معاف نہ کر سکیں، تو پھر کون سا وقت بہتر ہوگا ہمارے لیے؟ ہم روزہ رکھ کر خود کو بھوک سے روکتے ہیں، مگر کیا ہم اپنے دل کو بھی نفرت سے بھی نہیں روک سکتے؟ ہم افطار کا انتظار کرتے ہیں، مگر کیا ہم اس لمحے کا انتظار کرتے ہیں جب دل مکمل طور پر صاف ہو جائے؟ سوچو، اگر ہم نے اس مہینے میں اپنے دل کو نرم نہ کیا، اپنی زبان کو میٹھا نہ کیا، اپنے رویے کو بہتر نہ کیا، تو پھر رمضان کا اصل مقصد کیا رہ جائے گا؟ یہ مہینہ جو ہے وہ عبادت بڑھانے کے لیے نہیں، یہ خود کو بدلنے کے لیے۔ تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے دلوں کو دوسروں کے بارے میں صاف کریں، رمضان اچھا گزاریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، خوشیاں بانٹیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔